پہنچیں گے منزل تلک آپ سمعا انہیں. یہ علم کی ترقی کا سبب ہے اور اسی طریقے سے یہ امت کے اندر سے جہل کے ختم ہونے کا سبب ہے. اس لیے ابھی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے تعلیم کے دوران طلبہ عزیز اساتذہ کی نگرانی میں امر بالمعروف نہی منکر کی مشق کرنے تو یہ علم ان کے حق میں بھی نافع اور امت کے حق میں بھی نافع. اور اگر ایسا نہیں کیا گیا تو ان کا علم یہ بجائے نفع پہنچانے کے یہ جہل کے پھیلنے کا سبب ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو منقول ہے جسے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اہتمام سے نقل کیا ہے کہ اگر اہل علم نے اور طلبہ نے دوران تعلیم اساتذہ کی نگرانی میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی مشق نہیں کی تو یہ بجائے جہل کے ختم ہونے کے جہل کے پھیلنے کا سبب ہے. اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو خط میں لکھا کہ بعض جگہ سے ایسی بات آئی کہ اس کام میں لگنے کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا کہ علماء کو علم سے اور طلباء کو علم سے جو ہے دور ہونے کا اندیشہ ہے. اس پر حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے خط میں لکھا بڑے اہتمام سے حضرت شیخ کو کہ لوگوں کا خیال ہے کہ دوران تعلیم اس کام میں لگنے کی وجہ سے علم کو نقصان پہنچے گا اور علم کے لیے حارق ہے اور اس سے ضرر ہوگا. میرا یہ مقصد ہرگز نہیں بلکہ جتنے بھی مدارس کے سلسلے ہیں یہ خود اس وقت کی بے دینی اور جہالت کے اعتبار سے بالکل ناکافی ہونے کے درجے میں. میں تو اس کام کے ذریعے سے علم کو اور مضبوط کرنا چاہتا ہوں, علمی استعداد کو ٹھوس بنانا چاہتا ہوں. اور حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ صاف طور پر فرمایا کرتے تھے علماء سے لے کر اور جتنے شیوخ الحدیث سے اپنی سے فرمایا کرتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ شیخ الحدیث بخاری کا درس چھوڑ کر اور اتحیات سکھلانے میں بیٹھ گئے. ہاں یہ ضرور کہیں گے کہ جو عظمت, جو قدر و قیمت اور جو اہمیت بخاری کے درس کی آپ کے نزدیک ہے وہی ایک اتحیات ایک مسلمان کو سکھلانے کی بھی ہونی چاہیے. لہٰذا جس طرح آپ کی نگرانی میں بخاری کا درس کرا آپ ہی کی نگرانی میں یہ بنیادی فرائض کے تعلیمی سلسلوں کا بھی تعلیمی سلسلے بنیادی فرائض کے یہ بھی آپ ہی کی نگرانی میں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو روز اول سے اس پر اٹھائے. تعلیم کے دوران حضرات صحابہ کی تشکیلیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی سے ساتھ کہ ابھی شریعت مکمل نہیں ہوئی, قرآن مکمل نازل نہیں ہوا, احادیث کا سلسلہ مکمل نہیں ہوا, ابھی زیر تعلیم میں حضرات صحابہ طلبہ کی شکل میں. اس کے باوجود کہیں سے تقاضا یمن والے پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا کہ ہمارے یہاں جہالت ہے اور ایسے لوگوں کو افراد کو آپ بھیج دیں جس سے قرآن کی تعلیم دے سکیں اور سنت کی تعلیم دے سکیں, کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کر سکیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تاخیر اسی مجلس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقد تشکیل کی اور صاف طور پر فرمایا یا علی انطلق الی اہل الیمن ففقہم فی الدین وعلمہم السنن واحکم فیہم بکتاب. یعنی اسی مجلس میں درس ہو, اسی مجلس میں آپ نے یمن کی کارگزاری کی اور اسی مجلس میں آپ نے حکم متعین کر کے نقد تشکیل فرمائی اور اسی مجلس میں آپ نے روانگی کی ہدایت کی. یہ نہیں دیکھا کہ چھٹیاں ہو جائیں تو پھر عین سنت ہے. درس تدریس کے دوران جہالت کے علاقوں کو دیکھ کر سن کر فوراً علماء کو طلباء کو نکل جانا. چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں جا رہا تھا میں نے عرض کی کہ وہاں والوں میں جہالت زیادہ ہے, وہ میرے پاس کچھ ایسی دین کی باتیں پوچھنے آئے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس کا حل اور اس کا علم میرے پاس نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور آپ نے یہ فرمایا کہ آپ جائیں اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو کھول دیں گے اور اللہ تعالیٰ امت کی ضرورت کے مطابق باتیں تمہاری زبان سے کہتا ہے. فإن اللہ سے یسدد لسانک. حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا اور جا کر کے ان کی تعلیم و تربیت میں مشغول ہوا اور ان سے اختلاف ہوا. اس کے نتیجے میں اللہ نے میرے قلب میں ایسا علم کھول دیا اور کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کرنے کے ایسا ملکہ اور ایسی استعداد پیدا ہو گئی
خود فرماتے ہیں، ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، حضرت علی کا خود جملہ ہے، فما شکت تو فی قضاء بین اثنین حتی الساعة، آج تک دو آدمی کے درمیان فیصلہ کرنے میں کوئی تردد ہی نہیں رہی۔ حضرت علی کے اقضا بننے میں، حضرت علی کے اقضا بننے میں ان کے نفر کو خاص بات، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی صاف طور پر فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلنا نفر، یہ تو تفقہ پیدا کرنے میں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول نقل کی تفسیر ابن جریر طبری کے اندر کہ علماء کے اس علم کو لے کر نکلنے کا بنیادی مقصد ہے کہ امت کے جہالت کا مشاہدہ ہے اور اللہ کی اطاعت کرنے والوں پر جو اللہ کی طرف سے نعمتوں کا سلسلہ اور نافرمانیاں کرنے پر اللہ کی طرف سے عذابات اور نعمتوں کا سلسلہ آنکھوں سے دیکھیں، مشاہدہ کریں اور پھر اس کے بعد آ کر کے پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ، قوت کے ساتھ انذار اور تبشیر اور دعوت میں مشغول ہو جائیں۔ یہ اصل بنیادی ہے۔ اس لیے دوران تعلیم طلباء کا اس دعوت کے کام میں لگنا، یہ علم کے ان کے حق میں نافع بننے کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے، اور پھر پوری امت کے حق میں جہالت کے ختم ہونے کے اعتبار سے اور پوری امت کے قرآن حدیث اور سنت پر آنے کے اعتبار سے انتہائی مفید اور اہم ترین راستہ ہے۔ اس لیے بنیادی ذمہ داری تعلیم کے دوران ہمارے طلباء ایمانیات کے مذاکرے، تعلیم کے حلقوں میں روزانہ بیٹھنا اور اسی سلسلے کو لے کر صحابہ کے عین سنت اور اہم ترین عمل یقین کر کے اپنے نصاب کا اہم ترین جز سمجھنا کہ ایک دوسرے کو دعوت دے کر کے ایمانیات کے مذاکرے کریں۔ جس طرح حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ باوجود کہ ان کا ایمان اعلیٰ درجے پر ہے، پھر بھی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے اور مسجد کے ماحول میں بیٹھ کر کے غیب کے تذکرے کریں، اور اسی طریقے سے اہتمام کرنا اللہ کے راستے میں 24 گھنٹے ہر ہفتے نکل جائیں تاکہ خود و دیوار کے جتنے علاقے ہیں وہاں جا کر کے جہالت کا مشاہدہ اور پھر مسجد کی سطح میں رہ کر ہمارے یہ طلباء ابھی سے نبوی عمومی فطری طریقے پر امت کو تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کر۔ یہ علماء کے خروج کا بنیادی مقصد ہے۔ یہ سب جملہ ہے نبوی عمومی یہ فطری طریقہ، مسجد کا ماحول اور کتاب کے بغیر، نصاب کے بغیر، راتب کے بغیر، اوقات کی کوئی قید نہیں، دن میں رات میں جب جس وقت، جیسا مدینے کا حال ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ بعض لوگ گزر رہے تھے، وہ حاجی تھے، مدینے سے گزر رہے تھے اور کون سا وقت ہے اس کی کوئی، بس ہم گزر رہے تھے، ہم نے دیکھا مسجد میں کیا ہو رہا، تو دیکھا وہاں پر ایمان کے حلقے لگے۔ حاجی وہ مدینے کے ارادے سے نہیں آئے، وہ حرم شریف جا رہے، مکے جا رہے، انہوں نے سوچا مدینے سے اور مسجد النبوی سے گزر جائیں، تو گزرتے گزرتے دیکھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ایمان کے حلقے لگائے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ایمان کے حلقے لگائے۔ ایسا عمومی ماحول گاؤں میں، دیہاتوں میں، خود و دیوار کے مسلم ہونے یہ فرمایا کرتے تھے کوئی عالم اپنے علم میں ترقی نہیں کر سکتا، کوئی عالم اپنے علم میں ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنے علم کو لے کر اور اپنے علم کو ان تک نہ پہنچائے جو اس سے علم کم رکھتے ہیں، اور خصوصاً ان تک اس علم کو لے کر جائے جو کفر کی حد تک پہنچے۔ فرماتے تھے مولانا علی صاحب فرمایا کرتے تھے میرے نزدیک ایک عالم کے علم ترقی کا اور رسوخ کا اور تفقہ کا یہ اہم ترین راستہ ہے کہ اہل علم اپنے علم کو لے کر کے ایسے بے طلبوں کے پاس، اس لیے طلبہ حدیث مدرسے میں پڑھنے ہی کے زمانے میں اس کو اپنے نصاب کا اور اپنے تعلیم کا اہم ترین جز سمجھ کر کے اپنے شوق سے رغبت سے تعلیم کے حلقوں میں مشوروں کے اندر امت کا درد غم ابھی سے ان بچوں کے اندر طلبہ عزیز کے اندر پیدا، چاہے وہ دینی مدرسے میں پڑھنے والے چاہے عصری طلبہ، ہر ایک کے اندر تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ منقول بالکل حرف کا حرف نقل کیا مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے یہ جملہ لکھا ہے کہ جو آدمی دین کے مٹنے کا غم لیے بغیر اس امت میں کوئی ایسا شخص جو دین کے مٹنے کا غم لیے بغیر دنیا سے جا رہا ہے بدترین موت مر اور کل قیامت میں روسیا ہو اور اللہ کے نبی کے سامنے کو دکھانے کے قابل نہیں ایسے سننے مولانا الیاس جو دین کے مٹنے کا غم لیے بغیر دنیا سے وہ بدترین موت مر اپنی دنیاوی زندگی یا اپنی ذاتی عبادتوں میں وہ مطمئن ہے اور اس پہ قناعت کر کے بیٹھا ہے اور دین جو ہے بے دین اور امت بے دینی کی طرف جہالت کی طرف جاری، ارتداد اور جاہلیت کی طرف جاری، بے دینی کا سیلاب آنا اس کا احساس نہیں ہے تو بدترین موت میں اور کل قیامت میں روسیا ہوگا اللہ کے نبی کے سامنے کو دکھانے کا اور جو جتنا دین کے مٹنے کا غم لے کر دنیا سے جائے گا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو چاہے کوئی بھی ہو اس امت کا طبقہ چاہے دینی علم حاصل کرنے والا عصری علم حاصل کرنے والا دین کے مٹنے کا غم لے کر کے دنیا سے جائیں گے کل قیامت میں سرخرو ہوں گے اللہ کے نبی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل مولانا صاحب علی کا محفوظ بڑے اہتمام سے اب مولانا صاحب علی نقل اس کی اصل حدیث شریف میں موجود
مسلم شریف کی روایت ہے من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبۃ من النفاق. جو آدمی اس حال میں مرتا ہے کہ اس نے اللہ کے راستے میں خروج نہیں کیا اور نہ خروج کا ارادہ کیا، دنیا بھی اور اس کو مضبوط کرنے مدارس کے اندر یہ اعمال دعوت مضبوط ہوں اور بقرعید کی چھٹیاں اور اس کے علاوہ رمضان کی تعطیلات ان کے اندر ان کا اہتمام کے ساتھ خروج ہو اور پھر دوران تعلیم اس طریقے سے طلبہ چلیں دعوت کے اعمال میں کہ تشکیل کیے بغیر سال کے اندر سے تیار ہوتا ہے. یہ اصل بنیادی چیز ہے، یعنی کہ تشکیل کی جائے، بار بار سمجھایا جائے، وہ اپنے اوپر آنے والے سال کے درمیان یا سال میں نکلنے کے لیے جتنی رکاوٹیں ہیں ہر رکاوٹ کو وہ خود ہی ان محنت میں چلنے کی برکت سے اللہ سے تعلق قائم کر کے دعا کے ذریعے صلاۃ اللہ کے صدقہ نکال کر چاہے کسی بھی قسم کی رکاوٹ سے دور کر کے اپنے شوق سے تمام تر رکاوٹوں کے باوجود ماحول مخالف ہے کہ گھر کا ماحول موافق نہیں ہے پھر بھی وہ اپنے شوق سے اندر کے رفتہ سے جو سال میں نکلتا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ سال اتنا اچھا ہوتا لگتا ہے کہ جو جماعت اس کے ہاتھ میں پکڑا تو وہ جماعت کہتی ہے ہم نے ایسا ہی نہیں دیکھا. علاقے میں گئے تو علاقے کے علاقوں میں ماشاءاللہ سب دیا مسجدوں کے اندر اعمال مضبوط ہو گئے، وہاں کے علماء ان سے مطمئن ہو گئے، بے شمار علماء کے کام میں اور تعلیم کی طرف متوجہ ہونے کے وہ ہمارے سال میں چلنے والے علماء طلبہ ہمارے ذریعے اور پھر یہی حضرات واپس جا کر اپنے مقام پہ مضبوطی کے ساتھ دعوت کے کام میں لگے. پھر اس کے بعد دوسرا سال ان کے لیے آسان ہو گیا، پھر تیسرے سال کے اللہ تعالیٰ شکلیں بنے. اس طرح کرتے کرتے زندگی بھر دعوت کے کام میں تدریس کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ، تصدیق کے ساتھ، دینی خدمات کے ساتھ دعوت کو لے کے چلنا آسان ہو. ورنہ اتنا مشکل لگتا ہے جیسے جمع بین اتنا مشکل ہے. اس لیے ایک تو یہ بنیادی خدمت ہے. کسی کے لیے سال کے شروع میں ایک جوڑ کا سلسلہ ہے کارگزاری کا، یہ دیکھنے کے لیے کہ بھائی ہمارے مدارس کے اندر کتنے مدرسوں میں 5 اعمال ہیں اور پھر مدرسوں کے اندر 24 گھنٹے کا کیا خروج ہے، 5 اعمال کا کیا سلسلہ ہے. اور اسی طرح اس رمضان کے موقع پر یا بقرعید کے موقع پر کتنے لوگ ماشاءاللہ کتنی جماعتیں یا کتنے افراد کتنے مدرسوں سے نکلے اور پھر سال کے لیے کتنے نکلے اور اس وقت کتنے سال میں چل رہے ہیں اور سال کے آخر میں اسی سلسلے میں جوڑ رکھا جاتا ہے تشکیل کے سلسلے. یہ 2 بنیادی اہم ترین بنیادی جوڑ سال کے شروع میں کارگزاری والا جوڑ 5 اعمال کے اعتبار سے اور پھر آگے مسجدوار جماعت کو مضبوط کرنے کے اعتبار سے عزائم اور خصوصاً اس وقت جو ہماری کارگزاری ہے وہ بقرعید کے اعتبار سے کتنی تشکیل ہوئی، کتنے جوڑ ہوئے، ہم نے اپنے صوبے کی سطح پر جوڑوں کی کتنی ترتیبیں قائم کی، کتنے کامیاب رہے، کتنے طلبہ 100% احاطہ ہونا چاہیے. کارگزاری والی جوڑ میں 100% احاطہ مکمل طور پر. اور اسی طریقے سے ہمارے حاصل طلبہ ہیں ان کا بھی اس کام کے اندر دوران تعلیم پڑھنا ان کے اپنے بے دینی سے بچنے کا، دہریت سے بچنے کا بنیادی سبب. ورنہ اتنی دہریت کا سیلاب ان کے راستے سے آ رہا ہے جب چھوٹی سے لوگ بڑی آسانی سے آخرت کا انکار کریں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں اور رسالت کا انکار کر رہے ہیں. ایک عام فضا ہو چکی ہے، بات نہیں کر سکتے. اگر آپ بات کریں کہ ابھی علماء کرام کی ابھی ایک جماعت دیوڑا بھی کام کر رہی تھی، دوسرے سال کے علماء کرام دیوڑا کام کر رہی تھی، وہ جماعت قیمت میں ہے. انہوں نے ابھی 4 دن پہلے آگے کارگزاری سنائی کہ ہم وہاں گشت کر رہے، ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو دوسرے صاحب وہاں سے گزرتے ہوئے رک کر کہنے لگے بھائی آپ کیوں اصرار کر رہے ہیں، لا اکراہ دین میں تو زبردست آپ کیوں اصرار کر رہے ہیں. ان کے پاس متوجہ ہوتے جب ان سے کہا گیا کہ بھائی دین پر چلنا ضروری ہے، آخرت کی زندگی مرنا ہے، تو کہتے آخرت کیا چیز ہوتی ہے، مر گئے سارا ختم. یعنی آخرت کا انکار. اور وہ کون سا علاقہ ہے؟ علم کا علاقہ ہے، دینداری کا علاقہ ہے اور اس کے قریب میں رہنے والے اور مستقل ایسے ماحول میں رہنے والے آخرت کا انکار کریں. کتنی محنت کی کتنی محنت کی ضرورت ہے، آپ اندازہ کریں کتنی محنت کی ضرورت ہے. ایسا امت کا بہت بڑا طبقہ ہے جو دین سے بیزار ہے اور یہ سارے طبقے وہاں سے نکل کر آج اگر یہ تعلیمی زمانے میں دعوت کے کام میں لگتے ہیں، کل یہ بڑے بڑے تقاضوں پہ دنیاوی اعتبار سے جائیں گے، جہاں کہیں رہیں گے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے ان کی تمام در صلاحیتیں دعوت سے مخصوص ہو کے ان کی فکریں مخصوص ہو کے اسی سلسلے میں. اس لیے مولانا صاحب چاہتے تھے کہ امت کا ہر طبقہ خصوصاً یہ پڑھنے لکھنے والے طبقہ بھی اس دعوت کے کام سے گزر کرتے جائے تاکہ جہاں کہیں بھی رہے اللہ کی یہاں تک دنیا کے اعتبار سے آگے پہنچائے کہ یہ وہاں رہ کر کے دین کی نمائندگی کریں اور دعوت کے یہ لوگ نمونے بن کریں اور وہاں رہ کر کے دینی خدمات انجام دیں. اس لیے ہماری بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی مسجد کی سطح پر ان طلباء عصری طلباء کو لانے کریں. جہاں کہیں بھی مسجدیں ہیں قریب میں، ہاسٹل ہیں اس کے قریب میں مسجد. ہماری پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے ان ہاسٹلوں میں پڑھنے والے رہ کر کے کالجوں میں پڑھنے والے ایک ایک امتی کو فکر کریں کہ مسجد سے جو ان کے روزانہ کی تعلیم میں شروع
روزانہ کی ملاقات میں ان کا وقت لگ رہا ہو، یا اپنی زبان کھول کر توحید، رسالت، آخرت، جنت، دوزخ کے تذکرے کریں، تاکہ ان کالجوں کے اندر اور ان دینی دنیاوی اداروں کے اندر رہنے کی وجہ سے جو تحریت ان کے دل کے اندر اترتی جا رہی ہے وہ اندر سے نکل جائے۔ گشتوں کا اہتمام، 2 گشت پابندی کے ساتھ، ایک عصری طالب علم پابندی کے ساتھ 2 گشت، پہلا گشت بھی کرے، دوسرا گشت محلے والوں کے ساتھ مل کر جا کر کے کام کرے۔ اور اسی طرح جو کچھ بھی چھٹیاں ہوتی ہیں مہینے بھر کے اندر، چاہے وہ 3 دن کی شکل میں، چاہے 2 دن کی شکل میں، جتنی بھی چھٹی کی دن ہے، اہتمام کے ساتھ وہ اپنا وقت بھی لگا۔ اور پھر ان کی جو اس کے علاوہ چھٹیاں ہیں، سال کی چھٹیاں ہوتی ہیں اور گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، اس میں اہتمام کے ساتھ یہ طلبا اہتمام کے ساتھ وقت لگا کر اپنے ساتھ جماعتیں بنا کر کے لے کر کے جا رہے ہیں۔ اور جو فارغ ہونے والے ہیں ان سے درخواست یہ کہ فراغت کے بعد مان وہ 4 مہینے میں نکل، فراغت کے بعد اور بغیر کسی تاخیر کے وہ 100 کے ساتھ 4 مہینے میں، ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ سلسلہ چل پڑے، امید یہ ہے کہ اگر یہ طلبا کا کام قابو میں آ جائے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اسی سے اس پورے اس 4 دیواری میں اور ان دنیاوی اداروں کے اندر جتنے بھی اور بھی قسم کی امت کے طبقات ہیں، چاہے وہ خواتین کا طبقہ ہو، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے ان طلبا حدیث کے اس کام میں لگنے سے طالبات کے اندر بھی زندگی میں تبدیلی ہوئی۔ یہاں قریب میں ایک جو ہے بڑا ادارہ ہے، وہاں پر ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، سال لگانے کے بعد کچھ تعلیم حاصل کرنا چاہے، لیکن انہوں نے تعلیم کے دوران اس ادارے میں رہ کر کے 2-3 سال تعلیم حاصل کی، لیکن دعوت کے کام میں مضبوطی سے جمے رہے۔ انہوں نے خود آ کے کارگزاری سنائی کہ شروع میں کچھ لڑکے لڑکیاں ایسے کہ وہ دین کا، ٹوپی کا، سنتوں کا، شریعت کا مذاق اڑانے والے، 2-4 مہینے کے بعد دیکھا کہ وہ سب کے سب دھیرے نماز پڑھا اور وہ پردے میں آگے بات کرا۔ لوگ پریشان ہیں کہ بھائی طالبات ہیں ان کے لیے کیا حال ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر یہ طلبہ عزیز اگر صحیح طور پر اعمال دعوت میں اپنی مسجد میں جڑتے چلنے لگے، اس کا اثر خواتین پر پڑتا ہے، وہ بھی دھیرے اس اعمال پر آتے چلی جاتی ہے۔ جب ماحول دینی بنے گا، سنت کا ماحول، نماز کا ماحول، فرائض کا ماحول بنے گا مردوں کے ذریعے، تو ان کے ساتھ پڑھنے والی انہی کے حافظوں میں ان خواتین پر یقیناً اس کا اثر ہوگا۔ اس لیے ہماری بنیادی اسی کے لیے ان کالجوں میں پڑھنے والے طلبا نے بھی ہمیں سال کے شروع میں جوڑ کر کے اس کا جائزہ لینا ہے کہ بھائی کتنے کالج ہیں اور کتنے اسٹوڈنٹس ہیں اس کے اندر، اور پھر ان میں دعوت کے اعتبار سے کیا محنت ہے۔ تمام کالجوں میں 5 اعمال اور اس میں کتنے طلبا اہتمام کے ساتھ تعلیم میں، مشوروں میں، ملاقاتوں کے اندر، اور پھر جو مہینے بھر کی چھٹیاں اس میں کتنا خروج ہو رہا ہے، اور پھر یہ جو چھٹیاں آنے والی بڑی اس کے اندر کتنا خروج ہوگا، اور پھر کتنے 4 مہینے کے لیے نکلیں گے۔ اس کی فکر کے لیے ہمیں سال کے شروع میں ان اسٹوڈنٹ کا بھی جوڑ کرنے کی ہمیں فکر کریں۔ یہ چند بات ہے۔ اور ایک ضروری آتی ہے، اتوار کے دن ان کا موقع اچھا ہوتا ہے، ہم ہفتے بھر ان پر محنت کریں، اور ہفتے بھر ہماری محنت کی شکل یہ ہوگی کہ ان کے ساتھ کوئی خصوصی سلسلہ نہ ہو، بلکہ ان کو ہم اپنے عموم کے ساتھ ہی لے کر چلنے کی کوشش کریں، جس میں اعلیٰ درجہ ہے کہ مسجد کوئی قریب میں ہے، محلہ ہے، اور قریب میں یہ سب حاصل ہے، وہاں کے بچے ہمارے ساتھ اپنی مسجدوار جماعت کے ساتھ جڑ کے ملاقات میں، مشورے میں، آبادی کے عمل میں، اور اسی طرح گشتوں میں شریک ہو۔ ورنہ اگر کوئی شکل نہیں ہے اور آبادیاں دور ہیں تو پھر دوسری شکل یہ کہ کم سے کم وہیں پر کوئی شکل ایسی بن جائے، کوئی کمرہ ایسا بن جائے کہ ہمارے دعوت کے ساتھی وہاں جا کر دوسرے گشتوں کے ذریعے سے محنت کر کے انہی کے کسی کمرے میں ان پر جوڑ کر کے ان پر دعوت، تعلیم، مشورہ، آبادی کا عمل، اس طریقے سے دعوت کے عمل کو چلانے کی کوشش کریں۔ یہ تو ہفتے بھر کے اعتبار ہے، لیکن اتوار کے دن چونکہ خاص ان کو فرصت کا وقت ملتا ہے، اس موقع پر اور تھوڑا اہتمام کے ساتھ ان طلباء دین پر ہماری محنت ہو جائے گی، تو امید ہے انشاءاللہ 100% ان طلباء کے اس کام میں لگنے اور صحیح عقائد اور علم پر آنے کا انشاءاللہ ذریعہ ہے۔ درخواست یہ ہے کہ آپ حضرات انشاءاللہ 2 بنیادی باتیں، ایک تو مدارس کے طلباء کے سلسلے میں کہ 5 اعمال ان مدرسوں کے اندر پائیں، اسی طرح ہفتے کے خروج، اور اسی طرح رمضان میں خروج، اور پھر سال کی تشریح، اسی طرح جو عصری طلباء ہیں وہ بھی اعمال دعوت میں اپنی مسجدوں کے اعتبار سے جڑیں، ان کے بھی ہفتے کے یا مہینے کے خروج کی باتیں قابو میں آ جائیں، ان کا سال کا شروع کا جوڑ، سال کے آخر کا جوڑ قابو میں آئے۔ اس سلسلے کو لے کر ذرا صوبے کے اعتبار سے بیٹھ کر ابھی حلقہ لگائیں، جہاں جوڑ نہیں ہوئے ہیں وہاں جوڑ قائم کرنے اور جوڑ کرنے کی ابھی سے ابھی مشورہ کر لیں، اور ہمیں بتا دیں کہ انشاءاللہ ہم کتنے دنوں کے اندر کتنے جوڑ کرنے والے ہیں، ابھی حلقہ لگا لیں انشاءاللہ۔ اور جو صوبائی سطح پر بیٹھے، صوبائی سطح پر بیٹھے حلقہ لگا لیں جلدی سے انشاءاللہ۔ چلے بھائی انشاءاللہ۔ اکثر تو اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں، بیٹھے بیٹھے حلقے لگا
فرمان آپ کو دیا گیا ہے جلدی سے حلقوں میں بیٹھیں.